ایران کیا ہے؟ The supreme leader of Iran on Monday rejected an offer of renewed talks from US President Donald Trump. کیا یہ صرف تخت جمشید کے خاموش کھنڈرات ہیں یا 1979 کے انقلاب کی گونج یا خبروں کی سرخیوں میں الجھا ایک سیاسی معمہ؟ شاید ایران ان میں سے کچھ بھی نہیں اور شاید یہی سب کچھ ہے۔ وہ کون سی پوشیدہ طاقت تھی جس نے چنگیز خان کے ہاتھوں شہروں کے شہر مٹا دیے جانے اور تیمور کی تلوار سے سروں کے مینار بنا دیے جانے کے بعد بھی اس ملک کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا؟ یہ صرف ایک ملک کی تاریخ نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہے ایک ایسی پہیلی جسے سمجھنے کے لیے ہمیں خبروں کی سرخیوں سے بہت پیچھے تاریخ کی گہرائیوں میں اترنا ہو۔ ایران کی تاریخ کا آغاز 4000 سال قبل ہوتا ہے۔ اسلامی سلطنت نے جنوب مغربی ایران میں تمدن کی بنیاد رکھی۔ تحریر، قانون اور فن تعمیر کے ابتدائی نقوش اسی تہذیب سے ابھرے، لیکن اس کی عظمت کا سورج 550 قبل مسیح میں طلوع ہوا جب سائرس اعظم نے تاریخ کی پہلی عالمی سپر پاور ہخامنشی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی تھی جہاں 30 سے زائد اقوام ایک ہی قانون کے تحت متحد تھی۔ سیاسی آئین کا پہلا منشور سائرس سلنڈر اسی سرزمین پر لکھا گیا جس میں مذہبی آزادی اور غلامی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ تخت جمشید آج بھی اس سلطنت کی عظمت کی یادگار ہے۔ پھر آیا سکندر اعظم کا طوفان جس نے اس سلطنت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بعد اشکانی سلطنت ابھری جس نے صدیوں تک رومیوں کو مشرق کی طرف بڑھنے سے روکے رکھا اور ایرانی ثقافت کو دوبارہ زندہ کیا۔ 224 عیسوی ساسانی سلطنت نے ایران کو تہذیبی عروج پر پہنچایا۔ یہ فلسفہ، طب اور فنون کا مرکز تھا۔ گندی شاہ پور کی یونیورسٹی دنیا کی پہلی درس گاہوں میں سے ایک تھی اور شطرنج کا کھیل اسی دور میں ہندوستان سے ایران پہنچ کر دنیا بھر میں پھیلا۔ یہی سلطنت اسلام کی آمد سے پہلے آخری عظیم ایرانی طاقت تھی۔ 7ویں صدی عیسوی دنیا کی 2 سپر پاورز، ایران کی ساسانی سلطنت اور مغرب کی بازنطینی رومی سلطنت، ایک دوسرے کے خلاف تاریخ کی وہ طویل ترین جنگ لڑ رہی تھی جس کا ذکر سورہ روم میں کیا گیا ہے، اور بالآخر فتح اسی روم کی ہوئی جس کی فتح کی پیشن گوئی سالوں پہلے قرآن کریم میں ہو چکی تھی۔ 614 عیسوی ایران نے بیت المقدس فتح کر لیا جس سے عیسائی دنیا کو بہت بڑی شکست ہوئی۔ ساسانی سلطنت اگرچہ طاقتور تھی مگر بادشاہوں کی عیش پرستی اور عوام کے استحصال نے اسے اندر سے کھوکھلا اور کمزور کر دیا تھا۔ تب عرب کے صحرا سے اسلام کی ایک نئی روشنی ابھری، اور جب اسلامی لشکر نے قادسیہ اور نہاوند میں ساسانی سلطنت کو فیصلہ کن شکست دی تو نہاوند کی فتح کو فتح الفتوح یعنی تمام فتوحات کی ماں کہا گیا، جس کے بعد ساسانی سلطنت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور ایران میں اسلام کا دروازہ کھل گیا۔ ابتدا میں کچھ مزاحمت ہوئی مگر رفتہ رفتہ ایرانی عوام نے اسلام کے پیغام توحید، رسالت اور آخرت کو دل سے قبول کر لیا۔ اسلام نے ایرانیوں کو صرف عقیدے تک محدود نہیں رکھا بلکہ علم اور روحانی حیات بھی عطا کی۔ فارسی زبان عربی کے ساتھ جڑ کر ایک عظیم علمی ورثہ بن گئی جس نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تلامذہ، امام مسلم، امام طبری جیسے عظیم علماء اور عمر خیام جیسے شاعروں کو پیدا کیا۔ اسلام کی آمد ایران کے لیے زوال نہیں بلکہ ایک نئی روحانی بیداری تھی۔ 1219 عیسوی چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں نے ایران کے شہروں کے شہر مٹا دیے۔ نیشاپور، ہرات اور مرو جیسے علمی شہر راکھ کے ڈھیر بن گئے۔ اس کے بعد تیمور لنگ کی تباہی آئی۔ اس نے اصفہان میں لاکھوں شہریوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے مینار بنائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انہی حملہ آوروں کی نسلوں نے اسلام قبول کیا اور ایل خانی سلطنت کے زیر سایہ ایران میں فن تعمیر اور علم و فن کا دوبارہ احیاء ہوا۔
1501 ईस्वी जदीद ईरान की पहचान बनने वाली सफवी सल्तनत कायम होती है। 14 साला शाह इस्माइल अव्वल ने शिया मसलक को रियासती मजहब करार दिया, जिसने ईरान को एक नई मजहबी और सियासी शनाख्त दी। शाह अब्बास आजम के दौर में ये सल्तनत अपने उरूज पर पहुंच गई। अस्फहान को दारुल हुकूमत बनाया गया, जो आधी दुनिया कहलाया। इसके बाद काजार और पहलवी अदवार आए। 1925 ईस्वी रजा शाह पहलवी ने ईरान को मगरबी तर्ज पर जदीद बनाने की कोशिश की, मगर आमरीयत और मजहबी तबकात का तसादुम बढ़ता गया। इसके बेटे मोहम्मद रजा शाह के दौर में सनती तरक्की तो हुई, मगर सियासी आजादी की अदम मौजूदगी और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम ने एक लावे को जन्म दिया। यही लावा 1979 के इनकलाब की सूरत में फट पड़ा, जिसने बादशाहत का खात्मा किया और इस्लामी जमहूरिया ईरान का ऐलान किया। इनकलाब के रहबर रूहुल्लाह खुमैनी की क़यादत में ईरान ने मजहब और सियासत का एक नया इम्तिजाज दुनिया के सामने पेश किया। आज का ईरानी निज़ाम एक मुनफरिद ढांचा रखता है, जहां रहबर आला मजहबी क़यादत करता है, जबकि सदर और पार्लियामेंट अवामी वोट से मुंतखब होते हैं। ईरान को शायरी की सरजमीन भी कहा जाता है, जहां लफ्ज तलवार से ज्यादा धार रखते हैं। फिरदौसी का शाहनामा ईरान की रूह का आईना है। सादी ने गुलिस्तान और बोस्तान में हिकमत के सबक दिए। हाफिज का दीवान आज भी ईरान के हर घर में रखा जाता है, जबकि मौलाना रूमी के अशार ने मशरिक और मगरिब को जोड़ दिया। ईरान का फन हर जगह बिखरा हुआ है। ईरानी कालीन के हर धागे में एक कहानी है। मस्जिदों के नीले गुंबद आसमान से बातें करते हैं, और यहाँ के खानों में ज़ाफ़रान की खुशबू जिंदगी का जश्न मनाती है। सबसे बढ़कर ईरानी मेहमान नवाजी, जिसे तारुफ कहते हैं, एक ऐसी रस्म है जहाँ लोग इंतहाई शाइस्तगी और आजिज़ी से एक दूसरे को खुद पर तरजीह देते हैं। आज का ईरान हर उम्र और हर मिजाज के सयाह के लिए एक जन्नत है। नौजवानों के लिए अस्फहान और शिराज की शायराना फजा, खानदानों के लिए तेहरान और तबरेज के तारीखी बाजार, और ईरान के मजहबी लोगों के लिए मशहद और कुम के दीनी मराकिज बाइसे कशिश हैं। बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसके नौजवान हैं। वो नस्ल नौ जो रिवायत और जदीदियत के दरमियान अपना रास्ता तलाश कर रही है। ईरान की असल रूह को समझने के लिए क्या सिर्फ अजायब घरों की सैर काफी है, या फिर हमें तबरिस्तान, खुरासान और निशापुर में उन मट्टी के जर्रों को महसूस करना होगा जहां मुहद्दिसीन और फुक़हाए कराम उम्मत के लिए इल्म के चराग चला रहे थे।